الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج تراویح میں 24واں سپارہ مکمل پڑھا گیا اور اس میں 3 سورتوں کی تلاوت ہوئی۔ سورہ زمر جو پہلے چل رہی تھی وہ کمپلیٹ ہوئی، سورہ مومن مکمل پوری ہوئی اور پھر حامیم السجدہ اس کی کچھ آیات پر آیات کی تلاوت ہوئی۔ تو انشاءاللہ آج درس قرآن سورہ زمر کی آیت نمبر 41 سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی اور ایک خبر دی ہے۔ خبر یہ ہے کہ پس جس نے ہدایت حاصل کی تو اپنی ذات کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو محض گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں آپ ان پر نگہبان۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس کے اپنا ہی ذاتی فائدہ ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی مفادات حاصل ہوتے ہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اس کا حاجت مند ہے۔ وہ تو بالکل بے نیاز ذات ہے اور اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے اور غیر محتاج ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی برخلاف وہ گمراہی کو قبول کرتا ہے، اس کا نقصان اس کے ذات کو پہنچے گا۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کو کمال تک پہنچایا اور اس کے باوجود کچھ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب آپ ان پر اس طرح نگہبان نہیں ہیں کہ اگر یہ ایمان نہیں لے کر آئے یا کوتاہیوں کے مرتکب مسلسل ہوتے رہے تو آپ سے بروز قیامت اس کا حساب لیا جائے۔ آپ کا کام تھا ان تک پیغام کا پہنچا دینا، مانا تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا، نہیں مانا تو اپنا نقصان کیا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس سے ہمارے وہ تمام درس کرنے والے اور تبلیغ دین سے وابستہ خواتین و حضرات سمجھیں کہ اگر ایک تو اس جہت سے سمجھیں کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا اور مسلسل گمراہی کی طرف ہی بڑھتا چلا جاتا ہے تو آپ یوں نہ سوچیں کہ اب میری اس میں آخرت میں گرفت ہوگی۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کر دیتے ہیں جیسا شریعت کا مطالبہ ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات والدین کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں مطالبہ شرع کیا ہے۔ اسی طرح ٹیچرز انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ اسٹوڈنٹس کے سلسلے میں شریعت ہمیں کس بات کا مکلف بناتی ہے۔ ایسے ہی بہت سے پیر حضرات ہوتے ہیں کہ جو بیعت کر کے اپنے مریدین کی تعداد میں اضافے کے متمنی تو ہوتے ہیں، لیکن اس بات کو سیکھنے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے کہ اپنے مرید کی تربیت اور اصلاح کیسے کرنی ہے۔ تو اگر تو یہ چیز ہو تو پھر تو آخرت میں گرفت ہے ہی ہے، لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے بلکہ تربیت کا حق ادا کیا ماں باپ نے، ٹیچرز نے، پیر نے، اس کے باوجود سامنے والا ہدایت قبول نہیں کرتا تو پھر آپ بری الذمہ ہیں، پھر آپ پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اگر اولاد بالغ ہو جانے کے بعد یا مرید نصیحتیں حاصل کرنے کے باوجود گمراہ ہوتا ہے، اسی طرح ٹیچر سمجھاتا ہے اور اسٹوڈنٹس اس کی بات نہیں مانتے تو وہ قابل گرفت نہیں ہے، ان کا حق ادا ہو گیا۔ لہٰذا ہر ایک کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا، پس جب چھوتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو ہمیں پکارنے لگتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اسے عطا کرتے ہیں یا دیتے ہیں اپنی طرف سے کوئی نعمت، قَالَ، تو وہ کہتا ہے کہ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، کہ محض یہ تو مجھے دی گئی ہے ایک علم کی بنا پر، یعنی میرے علم کی بنا پر ہی مجھے حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ کفار کی صفت بیان ہوئی، لیکن ہمارے اندر بھی یہ صفت موجود ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں بہت گڑ گڑا کر رجوع کرتے ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے،
اور بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، شوہر قابو میں نہیں آ رہا، بیوی بدتمیز قسم کی ہے، کسی بہن کو سسرال میں ماحول مرضی کے موافق نہیں ملا ہے، آفیسز وغیرہ کے اندر لیگ پولنگ بہت زیادہ چل رہی ہے اور ترقی کے امکانات کم ہیں اور دشمن زیادہ ہیں جو باس کو شکایتیں کر کر کے نوکری سے نکلوانا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں کوئی نعمت عطا فرما دیتا ہے، بے اولاد کو اولاد دے دی، رشتہ اچھی جگہ ہو گیا، جاب مل گئی، دشمن مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گئے، کاروبار میں برکت اور ترقی ہو گئی، تو ہم یوں نہیں کہتے کہ ہم کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، بلکہ بعض اوقات انسان اسے ذاتی کمال قرار دیتا ہے۔ میں نے ہم نے وظیفے پڑھے تھے، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا، ہم نے بڑی محنت کی تھی، میں نے اپنی سمجھداری سے کام کیا، انسان اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہاں اسی کی مذمت کی گئی، لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی ہم پر مشکل پریشانی آئے، بالکل اللہ کو پکاریں اور بڑے خلوص کے ساتھ پکاریں، اور یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ اس مصیبت کو دور کرنے والی حقیقی ذات میرے رب کی ہے، وہی حقیقی مشکل کشا ہے، وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ جب اس کامل یقین کے ساتھ آپ اس کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور پھر مخلوق کی طرف ایک صرف وسیلہ سمجھ کے متوجہ ہوتے ہیں کہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، یہ تو مجازی طور پہ وسیلہ بن رہے ہیں، تو پھر اس میں کوئی شرن حرج نہیں رہتا۔ اور جب آپ کسی چیز میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کی نسبت صرف اللہ کی طرف کریں اور یہی ذہن بنا کے رکھیں کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب میرے رب کا کمال ہے، یہ ہے کمال۔ بل ہی یا فتنۃ، جو اللہ نے فرمایا کہ بلکہ یہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس کا مطلب ہے کہ نعمت کا مل جانا یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف ایک کرم کی علامت نہیں ہے، بلکہ آزمائش کی علامت بھی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے، کوئی ترکیب کرتا ہے، کوئی چال چلتا ہے اور اس سے ایک نتیجہ مثبت مرتب ہوتا ہے، اس کے موافق مرتب ہوتا ہے، تو اس میں یاد رکھیں یہ ایک آزمائش ہے کہ اب میں اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہوں یا اسے اللہ کا کمال قرار دیتا ہوں۔ یہ اس کو ایک لفظ آپ نے سنا ہو اگر، عجب و خود پسندی، کہ جب انسان ہر چیز کے کمال کی نسبت اپنی جانب کرنا پسند کرے اور یہ نہ پسند کرے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اس کو کہتے ہیں عجب و خود پسندی۔ اس میں بعض اوقات تو ذرا کم درجے کی ہوتی ہے، چلو اللہ کی طرف بھی نسبت کر دو لیکن میرا کمال بھی ظاہر کرو، اور جب اس کا عروج ہوتا ہے تو انسان اس بات کو بھی ناپسند کرنے لگ جاتا ہے کہ یوں کہا جائے اللہ نے فضل کیا، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے تمہیں بچا لیا، اللہ نے تمہیں ترقی دی۔ وہ کہتا ہے نہیں، میری طرف نسبت کرو، میں نے محنت کی، میں نے عقل لڑائی، میں نے چال چلی، میں نے سیاست کی تو ایسا ہوا۔ تو یہ بہت بری چیز ہوتی ہے، اللہ نے اسی سے منع فرمایا۔ جو ہمارے بھائی بہن اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں توجہ کرنی چاہیے۔ 53 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے جو گناہگار قسم کے ہیں، بڑے بڑے پاپی گناہگار، ان کو ایک تسلی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے وہ بندو، یعنی نبی کریم اللہ کا پیغام یہ پہنچا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ فرما رہا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر فضول خرچی کی۔ اسرفو مانے فضول خرچی ہوتا ہے اسراف، لیکن یہاں زیادتی مراد ہے، جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، زیادتی کی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ان گناہ گاروں کے بارے میں ہے کہ جو گناہ کر کر کے اب مایوسی کے قریب پہنچ گئے کہ یار میں تو نہیں بخشا جاؤں گا، میں بہت بڑا گناہ گار، پاپی گناہ گار ہوں۔ انہیں تسلی دی جا رہی ہے، لیکن تسلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اچھا اللہ تعالیٰ بخش دے گا چلو پھر گناہ کرتے رہو، نو، یہ اس کے لیے ہے کہ جو تائب ہونا چاہتا ہے، لیکن شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ تیری توبہ کا فائدہ کیا ہے، تو نے گناہ کیے، تیری توبہ کوئی قبول ہوگی، تو کوئی بخشا جائے گا۔ یہ ان کے لیے ہے کہ نہیں، مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف آئیں، توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، جو گناہ پہلے ہو چکا ہے وہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی رحمت اپنی آغوش میں لیتی ہے اور انسان کے گناہ پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ جو بھائی مسلسل زنا میں مبتلا رہے ہوں، جنہوں نے غیر عورتوں سے مراسم رکھے، جو مسلسل حرام کھاتے رہے، سود کھاتے رہے، جو لگاتار عادی شرابی تھے، اسی طرح معاذ اللہ بدفعلی کے اندر مبتلا رہے،
اسی طرح ہماری بعض بہنیں ہوتی ہیں جو اپنے سابقہ زندگی میں شادی سے پہلے کچھ ایسے معاملات میں انوالو ہو جاتی ہیں کہ جو غلط قسم کے ہوتے ہیں، بعد میں شادی کے وہ پچھتاتی ہیں، اور بعض اوقات تو ہمیں بھی پھر رجوع کرتی ہیں کہ مجھ صاحب وہ فلاں فلاں ہم سے گناہ ہوئے، اب میں بہت شرمندگی اور گلٹ فیل کرتی ہوں کہ میں ایک شادی شدہ ہوں اور میں نے ایسے ایسے معاملات کیے ہیں، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو مایوس نہ ہوں، لیکن سلسلہ گناہ چھوڑیں۔ اسی طرح جو قتل بہت زیادہ کیے ہوں کسی نے، ہوتے ہیں بہت سارے تنظیموں سے وابستہ ہو کر، ویسے ہی مطلب رابری وغیرہ کے لیے، ڈاکے مارنے کے لیے، چوری کے دوران ریپ کیے ہوتے ہیں اور قتل و غارت کی ہوتی ہے، غریبوں کے اوپر رحم نہیں کیا ہوتا، ان سے چھین لیتے ہیں چیزیں، وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، خدا اور رسول کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنے سخت دل کر لیتے ہیں کہ ان پر رحم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے ایسے لوگ بھی افسوس کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں، اور جب وہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نیک بن جائیں اور گناہ چھوڑ دیں، تو شیطان آ کر کہتا ہے کیسے، کس طرح کرو گے، تم پہ اتنے کیسز بنے ہوئے، تم تو تباہ ہو جاؤ گے، بس کرتے رہو اب یہ کام، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا۔ وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ ان سب کے لیے پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ سب سے پہلے ہمت پیدا کریں، اپنے گناہ کو یاد کریں، اس پہ نادم و شرمندہ ہوں، کتنا ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، پہاڑوں کے برابر آپ نے گناہ کیے ہوں، اب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، آ جائیں اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ سب بخش دے گا۔ میری کتاب قرب الہی ضرور لیں اور اس میں توبہ کے چیپٹر پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کس گناہ پر ہمیں کیسے توبہ کرنی ہے، اس کے تقاضے کے مطابق کریں، انشاءاللہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جائیں گے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورہ مومن ہے، اس کی 7ویں اور 9ویں آیت میں صرف تشریح زیادہ نہیں ہے، ایک خبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور فضیلت، بطور تحفہ یہاں ذکر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یحملون العرش، اور وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس عرش الہی کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ دعائے بخشش و مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ یعنی ہمارے لیے دعائے بخشش و مغفرت ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے میرے رب تو وسیع ہے ہر شے پر، یعنی تو نے گھیرا ہوا ہے ہر شے کو رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے، یعنی تیری رحمت ہر چیز کے ساتھ ہے، اور اسی طرح تجھے ہر چیز کا علم ہے، نہ تیری رحمت سے کوئی چیز باہر ہے، نہ تیرے علم کے دائرے سے کوئی چیز باہر ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی۔ ابھی ہماری بات ہوئی تھی توبہ کریں اللہ بخش دے گا، واتبعوا سبیلک، اور انہیں بخش دے کہ جنہوں نے پیروی کی تیرے راستے کی، یعنی سیدھے راستے پہ چلے، صراط مستقیم پر چلے، نیک لوگ، پرہیزگار، نبیوں کا کہنا ماننے والے، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں بچا لے دوزخ کے عذاب سے۔ اور ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اور تو داخل کر دے انہیں ایسے باغات میں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، بسنے والے باغات، وہ جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا تھا، انہیں بھی داخل کر دے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور انہیں بھی جو ان کے آبا و اجداد میں سے، ماں باپوں میں سے، اور ان کی بیویوں میں سے، اور ان کے اولادوں میں سے نیک ہوئے، صالح ہوئے، انہیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ وقہم السیئات، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا لے۔ ومن تق السیئات، اور جو برائیوں سے بچا، یومئذ، اس دن، فقد رحمتہ، تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا۔ یعنی جو اللہ کی رحمت کی علامت کیا ہے کہ انسان برائیوں سے بچے اور برائیوں سے پاک و صاف ہو کے میدان محشر میں پہنچے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ہمارے لیے فرشتے دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، ہم نے کون سا کوئی کمال کیا تھا، کوئی بڑا کارنامہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کیے ہوئے، وہ بھی عرش الہی کے پاس، کہ وہ ہمارے لیے دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔
اس کے بعد سورہ مومن کی ہی آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے کہ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، تو جس نے کوئی برائی کی تو اسے اسی کی مثل بدلہ دیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، جو گناہ ہم کر رہے ہیں اسی کی مثل، پیسہ دبا رہے ہیں ملے گا بدلہ اس کا، زمینیں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، قرضے دبا لیے ہیں، امانتیں دبا لی ہیں، خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں، کام چوریاں کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، جھوٹ بول کے مال کما رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، ہم بے نمازی پن کر رہے ہیں، ہم رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہیں، حالت صحت میں ہونے کے باوجود ہم نے ایک دوسرے پہ ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اس میں ساسیں بھی غور کریں، جو بہوؤں پہ ظلم کر رہی ہیں وہ بہویں ظلم کریں، جو ساسوں کے اوپر ظلم کر رہی ہیں، نندوں پہ ظلم کر رہی ہیں، وہ شوہر جو بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور وہ بیویاں جو شوہر کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان سب کو ان کی برائیوں کی مثل بدلہ دیا جائے گا۔ پھر ایک اصول بیان کیا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اصول کیا ہے کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جس نے اچھا عمل کیا مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، شرط لیکن کیا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، انہیں بلا حساب و کتاب رزق دیا جائے گا، ان جنتوں میں، ان باغات میں بلا حساب و کتاب رزق دیا جائے گا۔ تو وہ مؤمنون کی قید لگا کر بیان کر دیا کہ اگر کوئی کافر بظاہر نیک عمل اختیار کرے، انسانیت کے نام پر وہ بڑا کام کر رہا ہے، بلڈ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے اور دیگر کام کرتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی لیکن حصہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان اخروی انعام کے لیے شرط ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس نیک عمل کے بظاہر اس نیک عمل کو وسیلہ بناتے ہوئے اسے دنیا میں ایمان عطا فرما دے، پھر تو آخرت بہتر ہے۔ لیکن اگر ایمان اس نے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہوتا، ہمارے نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، تو بس پھر وہ آخرت میں تباہ و برباد ہے۔ آخر میں بس ایک آیت لے لیتے ہیں، یہ حامیم سجدہ کی ہے، آیت نمبر 30 ہے، 34 تک اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ استقامت پذیر رہے۔ استقامت پذیر ہونے کا مطلب کیا صرف یہ کہنا کافی ہے؟ نو، مراد یہ کہ جب اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، اپنا معبود تسلیم کر لیا، تو اب اسی کی عبادت کریں، اور پھر جو اس نے حکم فرمایا اس کو قبول کریں، یعنی اس کے نبی پر ایمان لے کر آئیں، قرآن کو اپنا امام بنائیں، پھر قرآن کا مطالعہ کریں، اس میں جو عقائد بیان ہوئے ان کو اختیار کریں، جن عقائد باطلہ کی نشاندہی ہو ان کو باطل قرار دیں، ان سے اپنے جان چھڑائیں، جو فرائض واجبات کی تلقین کی گئی ان کو ادا کریں، جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ان سے بچیں، یہ سب اس میں مراد ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کو اپنا رب کہنے والا پھر اللہ کا مطیع و فرمانبردار بھی ہو جائے اور اس پر قائم و دائم رہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں بڑا مشکل کام ہے نا آج کل کے دور میں، نیک بننا، پرہیزگار بننا، اور پھر اس پہ استقامت۔ اگر زندگی آپ کی 40 سال تک ہے اور 40 سال تک آپ نمازیں پڑھیں، 40 سال تک روزے رکھیں، 40 سال تک حرام سے بچتے رہیں، 40 سال تک کسی پر ظلم نہ کریں، اور اگر ان میں کوئی کوتاہی ہو جائے نادانستہ طور پہ یا کبھی نفس و شیطان غالب آئے تو فوراً توبہ کا راستہ اختیار کریں، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، انعام بہت بڑا ہے، یعنی یہ مشقت بہت بڑی ہے، تو اس کا انعام بھی اللہ نے بہت بڑا رکھا۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے۔ مفسرین نے فرمایا بوقت موت ہوگا کہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا، تم خوف زدہ نہ ہو، ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہو، یعنی اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے غمگین نہ ہو، ہم ہیں ان کے تمہارے قائم مقام۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت دو تم اے فرشتو ان کو اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیے گئے تھے، یا اس کو یوں کر لیں وَأَبْشِرُوا، اور بشارت قبول کرو اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیے گئے تھے۔ تو فرشتے گویا کہ بوقت موت اسے جنت کا وعدہ یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تیرے لیے جنت ہے۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے ان جنتوں میں وہ تمام چیز ہیں جس کی تمہارے نفوس خواہش کریں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم چاہتے ہو، جو تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔
جو تمہاری خواہشات ہیں سب تمہیں ملے گا، نزلا من غفور الرحیم، بطور مہمانی اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں مشقتوں کا شکار ہوتا ہے، عبادات اختیار کرتا ہے، علم سیکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، پھر نفس و شیطان سے مقابلہ، مخلوق خلاف آ جاتی ہے، اس سے بچ کے چلتا ہے، دنیا اپنے تمام تر آرائش و زیبائش کے ساتھ اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس سے بھی بچ جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، گناہ ہوتے ہیں تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے آخرت میں انعام بہت ہی بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی کہ جو بلائے اللہ کی طرف۔ تبلیغ دین کرنے والوں کے لیے بہت بشارت ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ، اور کہے، إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، یا میں تو اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ یہ ہے بات بہت پیاری کہ انسان خود نیک بنے اور اقرار کرے کہ میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں ہوں، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے اچھی بات اور کس کی ہوگی، یہ بہت زبردست چیز ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہیں برابر ہے نیکی اور نہ برائی، یعنی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی، اچھائی کو ہمیشہ برائی پر غلبہ ہوتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو دور کر اس کے ساتھ جو بہتر ہے، یعنی تمہارے ساتھ اگر کوئی برائی کرے تو اچھائی کے ساتھ اس کو جواب دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اس وقت وہ جو تیرے درمیان اور اس شخص کے درمیان، سامنے والے کے درمیان کوئی دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو گویا کہ وہ ایک گہرا دوست ہے۔ یعنی اگر اچھائی کے ساتھ ہم بدلہ دیتے ہیں تو وہ شخص جو ہمارا ابھی دشمن ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست۔ اگر ہم اس چیز کو اختیار کر لیں، گھروں کے اندر خاص طور پر اگر بیوی شوہر کو اچھے انداز سے جواب دیتی رہے اور اس کے ساتھ سخت لہجہ نہ رکھے، صبر اختیار کرے، ایک دن آئے گا اللہ اس کو عزت سے نوازے گا اور شوہر سرنڈر کرے گا۔ اسی طرح شوہر بیوی کے بد اخلاقی کو ذرا برداشت کرے اور پیار محبت سے چلاتا رہے، ایک دن آئے گا کہ بیوی کو اللہ تعالیٰ خود دل میں ڈالے گا۔ ایسے ساس کو جواب دینا، ساس کا بہو کو، نندوں کو جواب دینا، دوست کا دوست، اسی طرح دشمن کوئی بھی ہو اس کے ساتھ اگر ہم اچھے سلوک روا رکھیں گے، اچھے انداز سے گفتگو کریں گے، اس کی بد اخلاقیوں کے جواب میں خوش اخلاقی اختیار کرتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اس کو قریب کر دے گا، وہ دوست کی مثل ہو جائے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا مجھ گناہگار کو خاص طور پر اور آپ سب اچھوں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری کتاب قرب الہی ضرور خریدیے، آپ خود بھی لیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیں۔ یہ اس دور کی ایک بہت اچھی کتاب ہے، کاش یہ ہمارے سلیبس میں داخل کی جائے۔ میں نے تو اپنی اکیڈمی کے سلیبس میں باہر رکھا ہے، یہ اتنی بیسٹ بک ہے کہ اس کو مطلب سلیبس میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس میں کچھ ظاہری چیزیں سکھا دیتے ہیں لیکن باطنی تربیت کو تو بالکل ہی اہتمام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بہرحال تو میں اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور دیگر مسلمان بھائی بہنوں کے لیے اس کتاب کو لے کر پڑھیں اور اس کی تعلیم کو جو قرآن و حدیث کی ہی تعلیم ہے عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کے درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، ہمیں آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم خصوصی طور پر ان بھائی بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو دین سے دور ہیں، جو دین کی تعلیمات کو ناگواری کے ساتھ دیکھتے ہیں، جو نمازوں سے بھاگتے ہیں، روزوں سے بھاگتے ہیں، بد اخلاقیاں اختیار کی ہوئی ہیں۔
دین سے راہ فرار اختیار کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرما، علم دین کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما، علم دین کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو تعلیم شرع سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں بھی موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، نیک پرہیزگار متقی بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اگر ہم میں کوئی ایسا ہے جس نے سابقہ زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے تھے اور اب وہ گناہ کر کے نادم اور شرمندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ندامت کو بڑھا دے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اس کے نام اعمال کو گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دے۔ اے مالک مولا اگر ہم میں کوئی ایسا دعا مانگ رہا ہے جو اپنے رفیق کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اگر مرد ہے بیوی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اگر بیوی ہے وہ کسی غیر مرد کی طرف مائل ہو کے شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکبہ ہے، اگر ہم کوئی کسی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں اور مالی خیانت میں مبتلا ہیں، اگر ہم باس ہیں اور اپنے ماتحتوں کے معاملات میں خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں، یا ہم اپنے افسر اور باس کے معاملے میں، فیکٹری کے آفس کے معاملے میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور حرام مال چپ کے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شرم عطا فرما، ہمیں شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے رزق کو حرام ہونے سے بچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے ان اعمال و افعال پر توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان چیزوں سے دور ہو جانے کی ہمت عطا فرما دے۔ اے مالک مولا جن کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتے ہیں، زبان چلاتے ہیں، یا جن کے بچے گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے والدین کو اپنے بچوں کے غم سے دوری عطا فرما، ان بچوں کو نیک پرہیزگار بنا دے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ان کے قلوب کو دین کی طرف مائل فرما دے، انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ اے مالک مولا جو بیویاں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں، جو شوہر اپنی بیویوں سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو اور اسباب کو دور فرما، پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی گھر کے سرپرست ہیں انہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہترین رول ماڈل بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم خصوصی دعا کرتے ہیں ان بھائی بہنوں کے لیے جنہوں نے دین کے کام کے سلسلے میں ہم سے تعاون کیا اور مسلسل تعاون کرتے چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درجات کی بلندی عطا فرما، انہیں دنیا میں بھی سرخرو رکھ، آخرت میں بھی سرخرو عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ سب کو بہت زیادہ دے، انہیں سب سے زیادہ عطا فرما۔ اے مالک مولا انہیں صدمات سے، پریشانیوں سے، ذہنی ٹینشن سے محفوظ فرما، کوئی مسئلہ اٹک جائے تو غیب سے حل کے لیے امداد عطا فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، تا حیات زوال نعمت اور زوال عزت سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا انہیں ترقیاں عطا فرما، تنزلی سے محفوظ فرما دے، عمل میں برکت عطا فرما، بے عملی سے بچا لے، نیک اور صالح بنا، گناہ گار ہونے سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے پاک پروردگار ہماری یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔